نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثال له ولا مثل له لا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وكبيرنا ونبينا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وقال الله تبارك وتعالى وإذ قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وقال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تبارك وتعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره
فلو كره الكافرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الإسلام يهدم ما قبله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان واخزاهم علی رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسلام ہمارا سیدھا سادہ اور آسان مذہب ہے. جس آدمی کے دل میں نیت میں فطور ہو تو وہ اسلام کے ہر شعبے کو وہ کنڈی لگانے کی کوشش کرتا ہے. اسلام کے ہر شعبے میں رخن اندازی کی وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح اسلام بدنام ہو جائے اور میں بچ جاؤں. اور اس میں صرف حکومت ملوث نہیں، عوام ملوث نہیں، نام نہاد مولوی بھی ملوث ہے. جیسے کارخانوں میں مال تیار ہوتا ہے ایسے ہی بعض مولویوں کے دل و دماغ میں دین تیار ہوتا ہے. یہ بعض لوگوں کو بعض مولوی بھی یہ پٹیاں پڑھاتے ہیں جن کے دماغوں میں دین بنانے کے کارخانے موجود ہیں، فیکٹریاں لگا رکھی ہیں. ایسے لوگ بھول جاتے ہیں کہ آخر قبر میں جانا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانا ہے. قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ سیدھا سادہ دین مذہب ہے. ایک دیہات سے صحابی آئے. بعض روایات کے مطابق یہ ہے کہ پہلے مسلمان ہو گئے تھے اور بعض روایات میں یہ ہے کہ نہیں ابھی مسلمان نہیں ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ حضرات کو معلوم ہے کہ وہ دیہات کے رہنے والے تھے. ان میں تو ول فریب تو ہوتا نہیں، وہ جب ہی بات کرتے ہیں وہ سیدھی بات کرتے ہیں. وہ ایک اللہ والا کسی گاؤں کے شخص کو سمجھا رہا تھا کہ دیکھ لیں بیٹا یہ گناہ جو تم کرتے ہو یہ دوزخ میں تمہیں جانا پڑے گا. وہ کہنے لگا حضرت جی ہم غریب لوگ ہیں، وہ دوزخ بھی تو بڑے لوگوں نے سنبھال لینی ہے.
اب اس بیچارے کو دوزخ کا ہی پتہ نہیں، کہنے لگا یہ آپ جیسے بڑوں نے وہ سنبھال لینی ہے، ہمیں کون اندر جانے دے گا؟ اس لیے میں کہتا ہوں مسئلہ پوچھنا ہو کہ کسی مستند عالم سے پوچھ، کسی کی بیعت کرنی ہو تو مستند وہ اللہ والا ہو، بزرگ ہو، کہ جن کی چال سے، جن کے بولنے سے، اٹھنے بیٹھنے سے لگتا ہو یہ محمد کا غلام ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس لیے قرآن اعلان کر رہا ہے لا ان اولیاء اللہ لا ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ اللہ والے کی پہچان بتلا دی، وہ متقی لوگ ہوتے ہیں، پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی سنت کے مطابق ہے، ان کا کھانا پینا بھی سنت کے مطابق ہے۔ سفر حاضر میں، گھر میں، جہاں بھی اسے دیکھو لوگ پہچان جاتے ہیں یہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام جا رہا ہے۔ تو گاؤں کے رہنے والے سیدھا سادہ آدمی ہیں، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ گیا، صحابہ کرام موجود ہیں۔ صحابہ کرام سے پوچھنے لگا بتاؤ تم میں شہنشاہ کائنات کون ہے؟ تم میں وہ کون ہے جو کہتا ہے میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہوں، آخری رسول ہوں؟ صحابہ کرام نے اشارہ کر دیا، وہ شخص بھاگ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ گاؤں کا رہنے والا تھا، کہنے لگا مجھے ایسے یقین نہیں آئے گا، پہلے قسم اٹھا کر بتاؤ کہ آپ نبی ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نبی ہوں۔ پھر کہنے لگا قسم اٹھا کر بتاؤ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا ہاں مجھ پر نازل ہوا ہے۔ پھر کہنے لگا قسم اٹھا کر بتاؤ 5 وقت کی نماز فرض ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا فرض ہے۔ پھر کہنے لگا قسم اٹھا کر بتاؤ حج کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے؟ امام الانبیاء نے سارا بتلا دیا۔ اسی وقت کلمہ پڑھ لیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ساری زندگی برادری کو آگے نہیں رکھوں گا، اپنے خاندان کو آگے نہیں رکھوں گا، اپنی آل اولاد کو آگے نہیں رکھوں گا، جب تک میری زندگی ہے ایک ایک سنت پر عمل کروں گا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ساری زندگی میں اگر رمضان کا مہینہ آ گیا میں روزے رکھا کروں گا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر مجھ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی میں زکوٰۃ ادا کروں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں حج کی استطاعت ہو حج ادا کروں گا۔ وہ تشریف واپس لے جا رہے ہیں۔ امام الانبیاء نے جب 10 قدم ہی ابھی چلا ہوگا، امام الانبیاء نے فرمایا اور صحابہ کرام اگر روئے زمین پر جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو اپنے سامنے جانے والے بھائی کو دیکھ لو، یہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ سیدھا سادہ ہمارا دین ہے۔ ابھی کلمہ پڑھا 10 منٹ نہیں لگے ہوں گے جنتی بن گیا۔ میں 60-70 سال ہو گئے
اسلام کا نام لے کر زندگی گزارنے والے اتنے عمر ہو گئی، پھر بھی آج ہم دین پہ نہیں چلتے۔ وہ 10 منٹ کا صحابی بن گیا، جنتی بن گیا۔ میری 50 سال عمر ہو گئی، 60-70 سال عمر ہو گئی، میں ابھی بھی جنتی نہ بن سکا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیدا کیا ہے، 5 سال وہ صحابی زندہ رہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 5 سال کے بعد وہ صحابی فوت ہو گئے۔ امام الانبیاء کے پاس وحی آ گئی، تیرا یار ہے، تے اسے پیدا کرنے والا، فلاں گاؤں میں رہنے والا، فلاں پنڈ میں دیہات میں رہنے والا فوت ہو گیا ہے، اور میرے محمد جاؤ اس کو اپنے ہاتھ سے غسل دینا، کفن خود پہنانا، جنازہ خود پڑھانا۔ وہ انسان کتنا خوش قسمت انسان نکلا جس کو رحمت والے ہاتھوں نے غسل دیا ہو، جسے کفن حضور نے پہنایا ہو، جس کا نماز جنازہ حضور نے پڑھا ہو، جس کو اپنے ہاتھوں میں لے کر امام الانبیاء نے قبر میں رکھا ہو۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے بعض جنازے ایسے کہ ہم جنازہ اس لیے پڑھتے ہیں میت کی مغفرت ہو جائے۔ ہم جنازے میں دعا مانگتے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ دعا مانگ رہے ہیں الہی ان کی مغفرت فرما دے، اور بعض جنازے ایسے کہ پڑھنے والوں کو خدا معاف کر دیتا ہے۔ ہم انسانوں نے الجھا کے رکھ دیا۔ بنی اسرائیل کو پروردگار عالم نے فرما دیا ہفتے کے دن شکار مچھلیوں کا نہیں کرنا۔ ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار منع ہے، شکار حرام ہے، اس دن مچھلی کھانا حرام ہے۔ ان کے بڑوں نے، ان کے مولویوں نے ان کو پٹی پڑھا دی، کیا تم دیکھ نہیں رہے باقی سارے ہفتے میں مچھلیاں اتنی نہیں آتی جتنی مچھلیاں ہفتے والے دن آتی ہیں؟ وہ کہنے لگے ہم کیا کریں، ہم نے اللہ کے نبی سے پیدا کر لیا ہے، ہفتے کے دن ہم مچھلی کا شکار نہیں کریں گے، سارے ہفتے مچھلیاں نہیں آتی، ہفتے کے دن زیادہ مچھلیاں آتی ہیں۔ ان کے مولوی کہنے لگے مچھلی کا شکار ہفتے کے دن حرام، تم ایسا کرو دریا کے ساتھ ایک کھڈا کھود لو، ہفتے والے دن مچھلیاں اس میں جمع کر لو، اگلے دن شکار کر لو۔
ان کے بڑوں نے یہ پٹی پڑھا دی، ہفتے والے دن دریا کے کنارے پر کھڈا کھود دیا گیا، مچھلیاں کافی مقدار میں اس کھڈے میں چلی گئی۔ اگلے دن شکار ہو رہا ہے، ایسے مکر انہوں نے کیا، ایسی تدبیریں کی، خدا اعلان کر رہا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، فرمایا یہ مکر کرتے ہیں، یہ تدبیریں کرتے ہیں، یہ جانتے نہیں میں کون ہوں۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور کھڈے کھود کر تدبیریں بنانے والوں، اب تیاری کرو میرا عذاب آ رہا ہے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ ہفتے والے دن تم نے شکار نہیں کیا لیکن مچھلیاں جمع کر لی، اب تیاری کرو میری طرف سے عذاب آ رہا ہے۔ رات کے وقت جب سوئے، انسان تھے، خوبصورت تھے، جوان تھے، مرد بھی بڑے خوبصورت، عورتیں بھی بڑی خوبصورت، رات کے وقت سو گئے، سوتے وقت سارے کے سارے انسان تھے، صبح اٹھے، قرآن نے اعلان کر دیا قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ رات جب سوئے انسان تھے، صبح اٹھے ہم نے کتے خنزیر انہیں بنا دیا، ہم نے ان ظالموں کو بندر بنا دیا۔ اور مسلمانوں ہفتے کے دن شکار ان کے لیے منع تھا، شکار نہیں کیا، ہلا سادی کر بیٹھے، کھڈے کھود کر اس میں مچھلیاں جمع کر لی، اگلے دن پکڑ لیتے تھے۔ خدا نے عذاب نازل کر دیا، میں مسلمان ہو کر دغا بازی سے باز نہیں آتا، فراڈ کرنے سے باز نہیں آتا، غلط بیانی کرنے سے باز نہیں آتا۔ خدا کی قسم آمنہ کے لال کی اگر ہمارے ساتھ دعا نہ ہوتی ہم کب کے تباہوں برباد ہو چکے ہوتے۔ ارشاد فرما مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، الہ العالمین میری امت کی شکل نہ بگاڑنا، میری امت کو خنزیر بندر نہ بنانا۔ پھر ارشاد فرما مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، الہ العالمین اگر میں کسی کو بد دعا دے دوں، اگر کسی وجہ سے میں کسی کے خلاف بد دعا کر دوں، الہ العالمین میری بد دعا کو دعا میں تبدیل کر دینا۔ صرف شکار انہوں نے نہیں کیا، ہیلا سادی کی،
کھڈے کھود کر مچھلیاں جمع کر لی، اگلے دن پکڑ لی۔ میرا تیرا خیال تو یہ ہے نا کہ پھر ہوا کیا، حرج کیا ہوا؟ ان کے مولویوں نے یہی پٹیاں پڑھائی بھی، پھر کیا وہ تم شکار تو نہیں کر رہے نا؟ جیسے ہم نہیں کہہ دیتے مولوی صاحب کیا ہوا؟ دین میں اتنی زبردستی اور سختی نہیں ہے۔ یہ میرے تیرے باپ کا دین نہیں، یہ دین خدا نے بھیجا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیا۔ اگر دین اسلام کا پوچھنا ہو، امیر حمزہ کی قبر سے جا کے پوچھ کے آ کہ تیرے 14 ٹکڑے کیوں ہوئے تھے۔ حضرت سمیہ کی قبر سے پوچھ کے آ، حضرت خنسا سے پوچھ کے آ، بلال حبشی سے پوچھ کر آ۔ کوئی خاندانی لڑائی نہیں تھی، برادری کی لڑائی نہیں تھی، خدا کی قسم کاروباری تو معاملات نہیں تھے، صرف یہ اس بات کا یہ قصور تھا کہ یہ کیوں کہتے ہیں خدا ایک ہے۔ جن کو علی باغ کا پتہ نہیں وہ چینلوں پہ آ کر دین کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ بغیر پڑھے جو مولوی بنے گا یاد رکھنا، بغیر سیکھے جو کاروبار کرے گا وہ اپنے کاروبار کو تباہ کرے گا، بغیر سیکھے کے بزنس کرے گا اپنی دکانداری کو برباد کرے گا، بغیر سیکھے کے مولوی بیٹھ جائے گا خطابت کرنے کے لیے، جمعہ پڑھانے کے لیے، اور پلے کچھ نہ ہو یاد رکھنا وہ تمہارے امام کا بیڑا غرق کر دے گا۔ یہ ہمارے ابے کا دین ہے، سارے کے سارے مولوی بن کر بیٹھ گئے۔ بغیر ڈاکٹری کے کورس کے کوئی کلینک کھول دے گا تو مرے گا۔ وہ مجھے بات یاد آ گئی، میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا ہو۔ ایک ڈاکٹر کے پاس ایک شخص چلا گیا، کہنے لگا جی میں نے بھی ڈاکٹری سیکھنی ہے۔ اس نے اس کو اپنی کلینک پہ بٹھا دیا۔ گاؤں کا ماحول تھا تو ایک گاؤں سے ایک آدمی اپنی بھینس لے کر آیا۔ ڈاکٹر صاحب کو کہنے لگا کہ بھینس میری سیب کھا رہی تھی، حلق میں سیب پھنس گیا۔ اس ڈاکٹر صاحب نے سیکھنے والے کو کہا کبھی اینٹ اٹھا کر لاؤ۔ وہ سیکھنے والا اینٹ اٹھا کر لایا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھینس کی گردن پہ اینٹ زور سے مار۔ اس نے زور سے وہ گردن پہ اینٹ ماری تو سیب باہر آ گیا۔ اس ڈاکٹر صاحب نے کہا بھی 2-4 ہزار روپئے ان سے لے لو۔ وہ بھینس والا تو بھینس لے کر چلا گیا۔ جو سیکھنے والا تھا نا اس کے ذہن میں بات آ گئی، یار کوئی ڈاکٹری تو مشکل کام ہے ہی نہیں، اور بھائی اینٹیں مارنی ہے نا، اس ہم نے اینٹ ماری ہے 2-4 ہزار روپئے وصول کر لیے، اینٹیں مارنا کوئی مشکل کام ہے؟ اس نے ڈاکٹر صاحب کو کہہ دیا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے کل نہیں آنا، میں نے اپنا الگ کلینک کھولنا ہے۔ وہ بیچارہ کھول کر بیٹھ گیا۔ ایک بابا جی آ گئے، کہنے لگے پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ میرے حلق میں کھانا ہی پھنس گیا، مجھے صحیح سانس نہیں آ رہا۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب جو سیکھنے والے تھے نا، جس نے اپنا الگ کلینک کھولا تھا، کہنے لگا بابا جی اینٹ اٹھا کر لاؤ۔ وہ بابا جی بیچارے خوش ہو کر بھاگ کر اینٹ اٹھا کر لائے کہ یہ کام آسان ہے، کوئی پیسے نہیں دینے پڑیں گے، خرچ نہیں کرنا پڑے گا۔ جو بابے کے ساتھ آئے تھے اس ڈاکٹر صاحب نے اس اینٹ پکڑا دی کہ بابے کے گردن پہ مار۔ اس نے زور سے بابے کی گردن پہ اینٹ ماری، ماشاءاللہ بابا تو شہید ہی ہو گیا۔
اب اس کے بچوں کو پتا چلا کہ ہمارا بابا فلاں ڈاکٹر نے مار دیا. بھئی چلو اب بابا واپس تو نہیں آ سکتا، اس کو کوئی سزا تو ملنی چاہیے. بچوں نے کہا کہ ہم غریب لوگ ہیں، چلو ڈاکٹر کو یہ سزا دیتے ہیں کہ قبر کا خرچہ، غسل کا خرچہ، کفن کا خرچہ، وہ سارا کا سارا تیرے ذمے، اور اگر یہ خرچہ نہ دے تو پھر تھانے میں پرچہ کرائیں گے. اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یار چلو کوئی بات نہیں، 10-15 ہزار 20 ہزار لگ بھی جائے، تھانے سے تو بچ جائیں گے. لیکن جو گاؤں کا نمبردار تھا نا، وہ نہ مانا، کہا لگا نہیں یہ تو معمولی سزا ہے. نمبردار نے فیصلہ کیا غسل کفن دفن کا سارا خرچہ ڈاکٹر صاحب کے ذمے، اور بابے کی 4 پائی ڈاکٹر اکیلے ہی قبرستان اور جنازگاہ میں لے کر جائے گا، کوئی اور نہیں پکڑے گا. اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یار یہ بھی مجھے منظور ہے، بس مجھے تھانے سے بچا. اب سارا خرچہ وہ خود کیا. اب جنازگاہ میں بابے کی 4 پائی بیچارے نے اکیلے نے اٹھا کے رکھی ہے، بڑا پڑا کلمہ شہادت. اب نمبردار کا فیصلہ تھا بھئی کسی اور نے 4 پائی کو ہاتھ نہیں لگانا. وہ بیچارہ کلمہ شہادت کا ورد ہی کرتا رہا، اکیلا اٹھا کر جنازگاہ میں لے گیا. اور جنازگاہ سے قبرستان جو ہے وہ 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ. اب جنازے کے بعد وہ بیچارہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ خود ہی 4 پائی اٹھائی اور قبرستان جا رہا ہے، 3 میل قبرستان. اب جیسے کیسے بھی ہے وہ دفنا کر واپس آ گئے. اگلے دن ڈاکٹر صاحب نے پھر کلینے کھول لیا. جب کلینک کھولا تو دوسرے گاؤں سے، کسی اور علاقے سے ایک اور بابا آ گیا. کہنے لگا ڈاکٹر صاحب کھانا کھا رہا تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، سانس ہی بند ہو گیا. ڈاکٹر صاحب کہنے لگے بابا جی علاج میں تیرا کر دیتا ہوں، لیکن پہلے یہ بتا قبرستان کتنی دور ہے. ایسے ڈاکٹر نے اگر تمہارے مریض مارے، بگاڑ پیدا کیا زندگی میں، ایسے مولوی ہوں گے تو بگاڑ پیدا کریں گے تمہارے ایمان میں اور دین میں. تو اس لیے دعا کیا کرو الہ العالمین ایسے مولویوں سے بھی خدا ہماری حفاظت فرمائے کہ جن کو دین اسلام کا خود ہی پتہ نہ ہو اور وہ تمہیں جمعے پڑھا رہے ہیں اور بیانات کر رہے ہو. میں تمہیں بتا دوں اسلام پر چلنے والے وہ عالم کون تھے جنہوں نے ساری زندگی میں دین اسلام پر کبھی دھبا نہیں آنے دیا. پھر پروردگار عالم نے ان کی زندگیوں میں کتنی برکتیں عطا فرما دی. کتنے ایسے لوگ تھے، کتنے مبارک زندگی گزارنے والے. اب تمہیں اس بات پہ شاید یقین نہ آئے، ہم ولیوں کو بھی مانتے ہیں، ولیوں کی کرامتوں کو بھی مانتے ہیں، پیروں کو بھی ہم مانتے ہیں، لیکن پیر ہو پیڑ نہ ہو. ارے جو پیر ہوتا ہے خدا کی قسم وہ تو پیڑ دور کرتا ہے، جو پیڑ لگاتا ہو وہ بڑا پیر ہے. ایک آدمی کی شادی ہوئی، وہ اپنے کمرے میں گیا، بیوی حافظ قرآن تھی. کہنے لگا بھی میں تو حافظ قرآن ہوں، تجھے قریب نہیں آنے دوں گی جب تک قرآن مکمل حفظ نہ کر لے.
ان کو لگا اچھا پھنس گیا، اب حفظ کرنے کے لیے کم از کم 2.5-3 سال تو چاہیے۔ میں نے پتہ نہیں کون سے منصوبے بنا رکھے تھے، وہ سارے کے سارے خاک میں مل گئے۔ اور بیگم نے شرط لگا دی پہلے قرآن حفظ کر۔ باہر آیا، کسی نے اسے بتا دیا کہ فلاں جگہ پر فلاں جامع مسجد کے جو خطیب ہیں اللہ والا ہے، اپنی مشکل جا کر ان کے سامنے رکھ۔ اب بیچارہ بھاگ کر گیا۔ ایسے کاموں میں تو بڑی جلدی ہوتی ہے ہر انسان کو۔ کسی لڑکے کا شادی کا پروگرام ہو، شادی نہ ہو رہی ہو، آپ اس کو کہہ دو کہ ایک رات میں تو نے مکمل قرآن پڑھنا ہے، انشاءاللہ فجر نہیں ہوگی مکمل قرآن ختم ہو جائے گا۔ اب جب مسجد میں پہنچا، مغرب کی نماز کا وقت قریب تھا، کوئی 50-100 اور افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سے وہ پوچھ رہے تم کس لیے آئے ہو؟ کہنے لگے سر ہماری شادی ہوئی، بیگموں نے بھیج رکھا ہے کہ پہلے قرآن حفظ کرو۔ اللہ والا نماز کے لیے جب آتا ہے، اللہ والا نے پوچھا بھائی ہمارے محلے کے نہیں لگتے، کہاں سے آئے ہو؟ ہر ایک نے اپنا اپنا علاقہ بتایا، فلاں جگہ سے آیا ہوں، فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ پروگرام کیا ہے، ارادہ کیا ہے، آئے کس لیے ہو؟ نہ کسی نے کاروبار کی پرابلم بتلائی، نہ کسی نے بچوں کی نافرمانیوں کی پرابلم بتلائی، سب کی ایک ہی پرابلم تھی کہ شادی ہو گئی، ہماری بیویاں حافظ قرآن ہے، وہ کہتے پہلے قرآن حفظ کرو پھر کمرے میں آنا۔ اللہ والا کہنے لگا میں تمہیں جب نماز پڑھاؤں قرآن حفظ کرنے والوں میرے دائیں طرف کھڑے ہو جانا۔ وہ سارے کے سارے دائیں طرف کھڑے ہو گئے۔ علماء کرام نے لکھا ہے ادھر اللہ والے نے سلام پھیرا، وہ سارے کے سارے حافظ قرآن تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سارے کے سارے دیکھو نا حافظ قرآن ہے۔ اب کئی لوگ سوچیں گے، باتیں پوچھیں گے بھی، ایک دوسرے کو بتائیں گے بھی کل صاحب نے بڑی عجیب بات بتلا دی۔ پھر کئی لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ صحابہ کرام کیوں نہیں ایسا بنے؟ اصحاب صفہ کا جو مدرسہ کھول رکھا تھا، حضور فرما دیتے میری دائیں طرف کھڑے ہو جاؤ، یہ پیغمبر کا معجزہ ہوتا، وہ سارے کے سارے حافظ قرآن بن جاتے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ نبی کو خوشبو کی ضرورت تھی؟ نبی سراپا خوشبو ہی خوشبو تھے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں نبی بدر میں وہاں خوشبو، نبی احد میں وہاں خوشبو، نبی خندق میں وہاں خوشبو، نبی صدیق کے گھر میں وہاں خوشبو، نبی عمر کے گھر میں وہاں خوشبو، نبی عثمان کے گھر میں وہاں خوشبو، نبی علی کے گھر میں وہاں خوشبو، نبی حسن حسین کے پاس ہے، حضرت عائشہ کے پاس ہے، ام حبیبہ کے پاس ہے، حضرت حفصہ کے پاس ہے، جدھر گئے سراپا خوشبو ہی خوشبو۔ نبی کا مکہ خوشبو، نبی کا مدینہ خوشبو، نبی کا پسینہ خوشبو۔ اس کے باوجود بھی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوشبو استعمال کیا کرتے تھے۔
امت کو بتانے کے لیے یہ میرے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو دین اسلام کو سمجھ، کہیں ایسا نہ ہو میرے تیری وجہ سے کہیں دین اسلام پر دھبا نہ آ جائے۔ یہ سارے ظالم کوشش یہی کر رہے ہیں دین اسلام کو مٹا دیا جائے، دین اسلام کے چراغ کو بجھا دیا جائے، ایمان کے چراغ کی روشنی ختم کر دی جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ سارے کافر چاہتے ہیں دین اسلام کے نور کو منہ سے بجھا دیا جائے، لیکن یاد رکھنا قرآن کہہ رہا ہے او یہودیوں، او عیسائیوں، او سکھوں، او ہندیوں، اور جتنے بھی باطل فرقے ہیں سن لو، قرآن اعلان کر رہا ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، خدا کی قسم یہ چراغ انشاءاللہ جلتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ سارے عالم میں اگر روشنی موجود ہے ہمارے محمد کی دین اسلام کی ہے۔ قرآن کو مٹانے والے خود مٹ گئے، قرآن موجود ہے، دین کو مٹانے والے خود مٹ گئے۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری، یار بھول جاتے ہو ولیوں کا نام ہے تو کیا کہنا چاہیے؟ دارالعلوم دیوبند کے کچھ اساتذہ کرام نے حضرت صاحب کی ڈیوٹی لگائی کہ مصر کی لائبریری میں ایک کتاب ایسی موجود ہے جو دنیا کے کسی اور لائبریری میں نہیں، ہمیں وہ کتاب چاہیے، آپ وہاں پر تشریف لے جائیں، سارا خرچہ مدرسے کے ذمے، بس وہ کتاب لے آؤ۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ وہاں پر تشریف لے گئے، لائبریری والے کہنے لگے حضرت جی کتاب پڑھنے کی اجازت ہے لیکن اسی جگہ پر بیٹھ کر، ساتھ کتاب ہم نہیں دیتے، آپ کتاب کا مطالعہ کر لیں، کتاب پڑھ لیں، لیکن کتاب آپ کو ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ہر صاحب فرمان لگے کہ چلو کتاب دے دو میں پڑھ لیتا ہوں۔ کتاب کا مطالعہ شروع کیا، تقریباً فجر کی نماز کے بعد اشراق پڑھ کر حضرت صاحب نے وہ کتاب لائبریری میں بیٹھ کر مطالعہ اس کا شروع کیا۔ ایک مہینہ نہیں پڑھی، 6 مہینہ کتاب نہیں پڑھی، ایک دن میں عشاء سے پہلے مکمل کتاب پڑھ لی، اجازت لی، اگلے دن واپس آ گئے۔ دارالعلوم دیوبند میں آئے تو حضرت صاحب فرمان لگے بھئی انہوں نے کتاب ساتھ لانے کی اجازت نہیں دی۔ مدرسے والے کہنے لگے حضرت جی پھر تو خرچہ ایسے ہی پڑ گیا، آپ کی ٹکٹ کا بھی انتظام مدرسے کی طرف سے ہوا، یہ سارا کا سارا خرچہ مدرسے کے ذمہ پڑ گیا۔ حضرت صاحب فرمانے لگے آپ لوگ مجھے صرف ایک دن دے دو۔ حضرت جی کتاب کہیں اور کسی اور لائبریری کے اندر بھی موجود ہے، آپ وہاں سے لا دو گے؟ فرمان لگے نہیں، یہ تمہیں کل بتاؤں گا۔ 600 صفحات کی کتاب ہے، حضرت صاحب نے رات کو لکھنا شروع کر دی، وہ ساری کی ساری کتاب لکھ دی،
اور صبح مدرسے میں وہ کتاب اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی جمع کرا دی. فرمانے لگے یہ کتاب اب مصر میں بھیجو، مصر کی لائبریری میں. ایک اور بزرگ تیار ہوئے، مصر کی لائبریری میں وہ کتاب لے کر گئے. بات توجہ سے سننا، لائبریری والوں نے اپنی وہ کتاب بک نکالی اور حضرت صاحب نے جو کتاب لکھی تھی دونوں کتابوں کو سامنے رکھا، دونوں کا مطالعہ شروع کیا. حضرت صاحب نے جو کتاب لکھی تھی اور لائبریری کی جو کتاب تھی ان میں ایک حرف کا بھی فرق نہیں. یعنی یہ بھی نہیں کہ جو بات صفحہ نمبر 5 پہ تھی وہ حضرت صاحب نے صفحہ نمبر 6 پہ لے کر آ گئے، جو بات سطر 5 میں تھی وہ 6 میں آ گئی یا 7ویں میں آ گئی. جو حرف، جو بات جس لائن میں، جس سطر میں لائبریری کے اندر حضرت صاحب نے ایک مرتبہ وہ کتاب پڑھی تھی وہ ساری کی ساری بعینی وہی کتاب دوبارہ لکھ ماری. شان اولیاء اللہ، شان اولیاء اللہ. حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ سے کسی نے سوال کر لیا، حضرت جی آپ کا اتنا حافظہ کیسے قوی ہوا، اتنا حافظہ کیسے ہو گیا؟ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ فرمانے لگے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی تھی. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ساری دنیا کالجوں والے، یونیورسٹیوں والے، سکولوں والے، لائبریریوں والے سارے کے سارے اپنے بڑوں کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، میں آپ کی حدیث کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا فرما دے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب کے اندر ہی دعا فرما دی. فرمانے لگے اللہ نے میرے اتنا حافظہ کر دیا ہے، اگر 1000 صفحے کی کتاب ہو اور ایک مرتبہ ساری کتاب میں ایک مرتبہ دیکھ لوں وہ ساری کی ساری کتاب مجھے زبانی یاد ہو جاتی ہے. حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے الحمدللہ مجھے 3 لاکھ احادیث زبانی یاد ہے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی کے دین پر ایک حرف نہیں آنے دیا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی دین کا خیال رکھا، اسلام کا خیال رکھا، قرآن کا خیال رکھا. اور ایک ہم یار معمولی بات ہے، ہم کیا کہہ دیتے ہیں اور یار قاری صاحب کیا کریں بچے ہیں، بچے نہیں مانتے وہ فوجی بینڈ لے کر آگے میں کیا کروں. بابا جی تمہارے دل میں میل ہے، اگر میل نہ ہوتا یہ کبھی ایسا کام نہ ہوتا. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کی بیٹی ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، نبی کی گھر والی میری تیری ماں ہے. ابو سفیان اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے آتا ہے اور ابھی تک ابو سفیان نے کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوئے.
ابو سفیان ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آ گئے. بیٹی نے دیکھا ابو سفیان ہے، میرا باپ ہے. ام حبیبہ نے بستر لپیٹ دیا. باپ پوچھ رہا ہے بیٹی وہ کیا اندھی ہو گئی ہو، نظر نہیں آیا میں تمہارا باپ ہوں؟ اور بیٹی باپ کے لیے بستر بچھائے جاتے ہیں، میکے والوں کے لیے نئی نئی بیڈ شیٹیں بچھائی جاتی ہیں، میکے والوں کے لیے نئے نئے کمبل رکھے جاتے ہیں، باپ کے لیے، ماں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے طرح طرح کے کھانے بنائے جاتے ہیں اور بستر بچھائے جاتے ہیں. اور میری بیٹی تو نے بچھا ہوا بستر لپیٹ دیا. خالی چارپائی پر اپنے باپ کو بٹھا دیا. او بیٹی بتا میرا کیا قصور ہے؟ کیا میں تیرا باپ سے سننا کہ ہم مجبور ہیں بچوں کے آگے؟ ہم کیا کریں؟ باپ نے کہہ دیا، ہم کیا کریں؟ بچے ہیں نہیں مانتے. ارے جو لوگ باطل پہ ڈٹ جاتے ہیں تم حق پر کیوں نہیں ڈٹ جاتے؟ آنے والا سگا باپ ہے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی گھر والی ہے، ابو سفیان کی بیٹی ہے. باپ کو دیکھ کر بستر لپیٹ دیا. ابا جان بستر اس لیے لپیٹا ہے کہ تو نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، ابھی تو نجس ہے، ناپاک ہے، اور یہ میرے محمد کا بستر پاک ہے. اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے نبی پاک ہے، نبی کا گھر پاک ہے، نبی کا مکہ پاک ہے، نبی کا مدینہ پاک ہے، نبی کی بیویاں پاک ہے. خدا کی قسم نبی کے سارے صحابہ پاک ہے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ابو بکر صدیق پاک ہے، عمر پاک ہے، عثمان پاک ہے، علی پاک ہے، سارے صحابہ پاک ہے. خدا کی قسم سارے اہل بیت پاک ہے. جو پاک نہ مانے وہ خود گندے اور ناپاک ہے. ان کا ظاہر بھی ناپاک، اندر بھی ناپاک. نبی کے صحابہ ظاہر بھی پاک ہیں، اندر بھی ان کا پاک ہے. نبی کے سارے صحابہ پاک، نبی کا بستر پاک ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں ہجرت کی رات علی کو بستر ملا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. علی کی اپنی شان ہے، علی کو بستر ملتا ہے سرکار کا. علی تیری قسمت میں قربان جائے، تجھے سرکار کا بستر ملا ہے. صدیق تیری قسمت میں بھی قربان جائے، تجھے بستر والا ملا ہے. شان صحابہ، شان صحابہ، شان اہل بیت. اچھا ایک اور بات بتا دوں، موضوع تو میرا ہجرت نہیں، لیکن بات علی کی آگے، صدیق کی آگے کی بات عرض کر دیتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ملا. حضرت علی فرماتے ہیں
کہ مجھے جتنی سکون کی نیند اس رات آئی کبھی نہیں آئی۔ اب سوال ذہن میں آتا ہے، کیا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں تھا کہ دشمن حضور کو قتل کرنے کے لیے آئے؟ سارے گھر کا محاصرہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دے دی یہاں سے چلے جاؤ۔ علی کو پتہ نہیں تھا کہ دشمن حضور کا پیچھا کر رہے ہوں گے؟ ارے جس آدمی کو جس سے محبت ہو، جس سے پیار ہو اور محبوب خطرے میں ہو تو بھلا آدمی کو نیند آتی ہے؟ اور محبوب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور پتہ بھی ہو کہ دشمن میرے محبوب کا پیچھا کر رہے ہوں گے، قتل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، لیکن علی پھر بھی فرماتے ہیں مجھے میٹھی نیند آ گئی۔ کیوں نیند آئی؟ علی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اکیلے جاؤ گے؟ مجھے ساتھ لے جاؤ۔ فرمایا نہیں، تو بستر پر آرام کر، کافروں کی امانتیں ہیں تیرے سپرد، ان کو امانتیں دے دینا۔ یا رسول اللہ پھر اکیلے؟ فرمایا نہیں، میرا صدیق جو ساتھ ہوگا۔ ابو بکر کا نام علی نے سنا، علی کو میٹھی نیند آ گئی، صدیق میرے محبوب کے ساتھ جا رہا ہے، آپ پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ شان حضرت ابو بکر صدیق، شان حضرت ابو بکر صدیق۔ علی جانتا تھا، علی جانتے تھے ابو بکر صدیق محبوب کے ساتھ جا رہے ہیں، صدیق کر تو جائے گا، مر تو جائے گا، لیکن میرے محبوب کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ تو ابو سفیان کہنے لگا میری بیٹی بستر کیوں لپیٹ دیا ہے؟ بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی او میرے والد تو میرا باپ ہے، ٹھیک ہے، لیکن تجھے معلوم نہیں جو بستر میں نے لپیٹا ہے یہ بستر کس کا ہے؟ یہ بستر اس نبی کا ہے، اس پیغمبر کا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔ اس بستر پر آرام کیا کرتے ہیں، اس بستر پر جبرائیل بیٹھ کر خدا کا قرآن لے کر آتا تھا۔ اور میرے ابا جان یہ بستر پاک ہے، میرے میاں کا بستر ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بستر مبارک ہے، پاک بستر ہے، اور تو نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، تو نہ پاک ہے، میں نہ پاک ہو، چاہے میرا باپ ہی کیوں نہ ہو، میں کسی نہ پاک ہو محمد کے پاک بستر پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ اگر عمر اور صدیق ناپاک تھے، نعوذ باللہ من ذالک، ابو بکر عمر منافق تھے، نعوذ باللہ، آج تک خدا نے اپنے محبوب کے ساتھ ان کو کیوں سلا رکھا ہے؟ بتا دیا نبی بھی پاک ہے، نبی کے ساتھ سونے والے بھی پاک ہے، پیغمبر بھی پاک ہے، نبی کا روزہ بھی پاک ہے، صدیق بھی پاک ہے، عمر بھی پاک ہے۔ جہاں عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے وہاں پر صدیق موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا استقبال کرنے والے ابو بکر عمر موجود ہے، اور انشاءاللہ 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 ایسے ساتھ ہے، جب سے ساتھ نبھایا ہے آج تک نبی کا ساتھ انہوں نے چھوڑا ہی نہیں۔ گاندھی نے ایک دفعہ انڈیا میں اپنے بیان میں کہا تھا کہ لوگوں اگر اپنے ملک کی ترقی چاہتے ہو
ابو بکر صدیق پھر عمر فاروق والا نظام لے کر آ جانا، پھر تم ترقی کر سکتے ہو۔ یہ کافر کی بات عرض کر رہا ہوں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دین اسلام پر کوئی حرف نہیں آنے دیا، دین کو زندہ رکھا، اسلام کو زندہ رکھا۔ آخر میں بس 1-2 منٹ آپ حضرات کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں۔ کل میں نے عرض کر دیا تھا، رمضان مبارک کے مہینے میں یورپی یونین نے ایک قرارداد پیش کی جس کی منظوری بھی ہو گئی۔ پاکستان سے چند مطالبات انہوں نے کیے، ان میں سے ایک مطالبہ یہ تھا کہ شگفتہ نامی عورت اور شفقت نامی آدمی جس نے سرکار کو گالیاں دی، قرآن کو گالیاں دی، 2014 میں توبہ ٹیک سنگھ کی عدالت نے ان کو سزائے موت کے آرڈر دیے، تو انہوں نے مطالبہ کیا، دونوں کا باقاعدہ نام لے کر مطالبہ کیا ان دونوں کو رہا کیا جائے۔ میں نے اس کے بعد رمضان مبارک میں فجر کی نماز کے بعد درس قرآن میں نے یہ بات عرض کر دی تھی کہ شفقت نامی آدمی اور شگفتہ جن کو سزائے موت کے آرڈر سیشن کورٹ سے ہو چکے ہیں، ثابت ہو چکا ہے کہ انہوں نے گستاخیاں کی ہے، میں نے کہا کہ دیکھ لینا، یورپی یونین نے ہمارے وزیر اعظم کا نام لے کر باقاعدہ کہا ہے کہ ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ان کو فوراً چھوڑ دیا جائے۔ تو میں رمضان کے مہینے میں کہہ دیا تھا کہ اگر یہ کیس ہائی کورٹ میں آ گیا تو سمجھ لینا کہ دونوں بری ہو جائیں گے، اور کل گورنمنٹ نے دونوں کو بری کر دیا۔ سیاسی بات نہ سمجھنا، نبی کے مدینے میں پیدل چلنے والا، ننگے پاؤں چلنے والا نبی کے گستاخوں کو رہا کرتا ہے۔ کاش ایک اعلان یہ بھی ہو جائے کہ میں نبی کے گستاخوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ کون اعلان کرے، کون جرت کرے؟ آسیہ ملونہ رہا ہوئی، بے شک سپریم کورٹ نے کیا، لیکن باہر جا کر پریس کانفرنس میں باقاعدہ میرے پاس ویڈیو موجود ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میں نے خود ان کو رہائی دلوائی ہے، اور اب جو مطالبہ انہوں نے کیا تھا وہ پورا کر دیا گیا۔ 63 لوگ اب بھی ہماری جیلوں کے اندر موجود ہیں جن کو گستاخیوں کی وجہ سے سزائے موت ہو چکی ہے۔ یہ لوگ آہستہ آہستہ کر کے ان کو رہا کر رہے ہیں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جن کو عدالتوں سے سزائے موت کے آرڈر ہو چکے ہیں، وہ گستاخی کر چکے ہیں اور ثابت ہو چکے ہیں، تو ان کو فوراً سزائے موت دی جائے۔ کیا ہمارا مطالبہ غلط ہے؟ کہ عدالتوں میں ثابت ہو گیا اور عدالتوں نے ان کو پھانسی کا آرڈر دے دیے۔ میں صرف موجودہ حکومت کی بات نہیں کر رہا، پچھلے حکومتوں نے بھی ان کو سزائے نہیں دی، ایسا ایسا ان کو چھوڑا جا رہا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، خدا کی قسم نبی کا دین رہے گا، نبی کا اسلام رہے گا، قرآن رہے گا، پیغمبر کا دین رہے گا۔ اسے مٹانے والے خود مٹ جائیں گے۔ خدا کی قسم نہ ملک پاکستان کو مٹایا جا سکتا ہے، نہ نبی کے دین اسلام کو مٹایا جا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔